بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور نماز سیکھیے آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز لیسن نمبر 8A۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجیے، اور یہ عادت نمبر 9 بھی ہے۔ اس لیسن کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 20 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 7000 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تنہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تنہا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کے معنی ہے تم، اس سیاق و سباق میں اس کے معنی ہے تنہا تو۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں، لہٰذا نعبد ہم عبادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ و ایاک اور تنہا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگ رہے ہیں اور ہمیشہ مانگتے رہیں گے۔ نستعین سے مراد ہے ہم سب مدد طلب کر رہے ہیں۔ افعال سے پہلے آنے والے نا سے دراصل مراد ہم ہیں، یا عربی میں یہ نحن کا متصل صیغہ ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں مدد کیوں مانگنی چاہیے؟ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ اپنی قوت کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ زمین پر نظر ڈالیے، آسمان کو، سورج کو، اربوں کھربوں ستاروں کو دیکھیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس وسیع کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا وائرس بھی ہماری جان لے سکتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پانی تک بھی نہیں پی سکتے، لہٰذا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کا اتنا بڑا عہد تو ہم نے کیا کہ ایاک نعبد ہم تنہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کا عہد کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ، ایاک نستعین ہم تنہا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے اس کی مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تم سب کو جواب دوں گا۔ تو ہمیں مدد کس طرح مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح مختلف دعاؤں کے ذریعے اس سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعوات ربنا اور رب سے شروع ہوتی ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہزاروں دعائیں سکھائی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو؟ اور سب سے اوپر یہ کہ لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے اگر آپ ان سے بار بار مدد طلب کریں، لیکن اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے بار بار مانگیں، اور وہ ہر چیز کی دعا قبول فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دعا میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکا دیتے ہیں اور صرف اسی سے امید رکھتے ہیں، اور اس عمل میں کسی قسم کی ریاکاری بھی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ مکرم شے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا عادت نمبر 9 کو ہرگز مت بھولیے گا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، یہ کہتے ہوئے کہ ایاک نستعین۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔